وہ اس کے ساتھ باہر گھومنے گئی تھی اور وہ اسے ہوٹل میں لے کے گیا اور وہاں پر لے جا کر جانے کے بعد اس نے ایک دوسرے کو چیک کیا۔ جانتی ہوں گھر آ کر میری کزن نے رشتے سے انکار کر دیا تھا، پتہ نہیں ان دونوں کے بیچ میں ایسا کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اس مرد سے شادی نہیں کرنی، حالانکہ دکھنے میں اچھا خاصا ڈیشنگ تھا۔ انزال تو شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی، نہ جانے پاکستان میں چل کیا رہا تھا، مگر وہ اپنے سر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ 3 دن بعد انزال نے کہا کہ سر مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ وہ کہنے لگا پھر ایسا کیجئے کہ کل آپ یونیورسٹی کے بجائے میرے فلائٹ میں آ جائیے گا۔ انزال کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے شادی تو کریں گے نا؟ کہنے لگا آف کورس، کیوں نہیں کروں گا، بس اس سے پہلے ہمیں ایک بار ایک دوسرے کو اچھے سے جان لینا چاہیے۔ ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ ہو گئے تو پھر شادی ہی تو کرنی ہے۔ ویسے بھی تم بہت اچھی لگتی ہو، جس دن تم نے میرا اتنا خیال رکھا تھا میں تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہا ہوں، مجھے اپنے گھر لگ رہا تھا۔ یہ سن کر انزال خوش ہوگی۔ اگلے روز یونیورسٹی کے بجائے وہ سکندر کے گھر پر تھی اور وہ بھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ اس نے کھولا، انزال بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ سکندر اپنے کمرے میں لے گیا اور پردہ کھڑکی کے آگے تھے، کمرے میں لائٹ بند تھی، بس ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ دروازہ بند کر کے جیسے ہی سکندر نے کنڈی لگائی، انزال کو لگا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا ہو، پوری کی پوری کانپ رہی تھی، محبت کا بہت بڑا امتحان دینے جا رہی تھی۔ سکندر اس کے قریب آیا اور اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا، کہنے لگا دیکھو لڑکی، مجھے تمہارا پاگل پن دیکھنا ہے اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بالوں کا کچر اتار چکا تھا اور پھر اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا، چہرے سے اس کے ہاتھ کا سفر شروع ہو کر آگے بڑھنے لگا۔ انزال پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے حصار میں موقوف کر چکا تھا۔ سب سے پہلے اسے کہنے لگا کہ تم یوں نروس ہوگی تو کیسے چلے گا، کم آن میرا ساتھ دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا تھا اور پھر اس کے ہاتھ بے خودی سے دیوار کے ساتھ لگا کر آگے بڑھنے لگا اور اس کی شدت کو دیکھ کر انزال کے ہوش اڑنے لگے تھے، لیکن وہ بے خودی میں بہت آگے نکل چکا تھا، بڑی شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کوئی مرد اس کے اتنے قریب آیا تھا اور انزال کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی، مگر سکندر اس کے ہاتھوں کو پہلے سے ہی زیادہ مضبوطی سے پکڑ گیا تھا۔ اچھی خاصی شدت اس کے لبوں پر نکالنے کے بعد وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ کانپتے ہوئے انزال نے سکندر کو دیکھا، ہانپتے ہوئے کہنے لگی کہ سر پلیز مجھے شرم آ رہی ہے، میں مزید اور کچھ نہیں کر سکتی۔ آج تک میں نے کسی لڑکی کو خود کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ دیکھیں آپ کو میری محبت کا یقین ہو گیا نا، اب آپ اس سے زیادہ مجھ سے اور کسی بات کی توقع مت کریں، مجھے مت کریں، اور آپ کو اچھے سے سیٹسفائی کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی جا رہی تھی اور سکندر ایک پل کو رک کر اسے دیکھنے لگا اور اپنے لبوں پر لگی ہوئی نمی کو وہ اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا، پھر ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر کہنے لگا انزال ڈارلنگ، ایسا کیسے چلے گا، ابھی تو میں نے تو صرف تمہارے لبوں کو چھوا ہے، ابھی تو بہت سی منزلیں طے کرنا باقی ہیں، اور میں نے کہا تھا نا کہ مجھے جنونی لڑکیاں پسند ہیں، بے حد رومانٹک، وہ جو محبت میں اور بستر پر ہر حد بھول کر مرد کا ساتھ دیں۔ دیکھو میں روایتی سوچ رکھنے والا مردوں میں سے نہیں ہوں جو کہ بیوی اگر روز کہہ دے کہ آج مجھے میرا حق دو اور وہ اس پر طرح کے بہتان لگا کر اسے گھر سے نکال دے۔ اس کی تڑپ اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کہ خود اپنے شوہر سے سکون کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ میں آج کل کے مردوں میں سے ایک ہوں اور میں خود یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھ سے اس قدر پیار کرے کہ میرا بستر سے نکلنے کو دل ہی نہ کرے اور میں ہمیشہ اس کے پہلو میں ہی لیٹا رہوں، رات گزار دوں۔ وہ جیسے آنکھوں میں لالی لیے اس کے ساتھ کہہ رہا تھا، انزال سننے جا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ انگلش ناولز پڑھنے کے بعد اس کا دل و دماغ بھی ایسا ہی ہو چکا تھا کہ جیسے وہ ہیروئنز اور وہ اپنے ہیرو سے رومانس کرتی ہے وہ بھی ایسے کرے، لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ شرم اتارنے کے بعد بھی، شرم میں اور دھیرے دھیرے جھجک ایک طرف رکھ کر بھی وہ اتنا آگے نہیں جا سکتی تھی۔ سکندر کے ساتھ گلنے ملنے میں اسے کافی وقت لگنے والا تھا اور سب سے بڑی ہچکچاہٹ یہ تھی کہ ابھی تک ان دونوں کا نکاح نہیں ہوا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ میں کل پھر آؤں گی سر اور خود کو تیار کر کے آؤں گی، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں یہ سب کچھ ایک ہی بار میں سہ نہیں پاؤں گی۔ مگر سکندر کا دماغ گھوم چکا تھا، وہ اسے پکڑ کر بستر پر لے آیا اور پھر بٹھانے لگا۔
کہنے لگا کہ اب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، یا تمہیں لگتا ہے کہ شاید میں نے تمہیں اس کمرے میں کیمرے لگا رکھے ہیں اور میں تمہاری ویڈیوز ریکارڈ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم جا سکتی ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم مجھے اچھی ضرور لگتی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجھے لڑکیوں کی کمی ہے۔ اگر تم نہیں ملی تو کوئی نہ کوئی تو ایسی ضرور ہوگی جو میری زندگی میں شامل ہوگی۔ ایک بار پھر سکندر نے اس کے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، اور ایسا کہنے کی دیر تھی کہ وہ تڑپ ہی چکی تھی اور کہنے لگی کہ نہیں سر، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ آپ صرف اور صرف میرے ہیں، اور میرے علاوہ آپ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ وہ جنونی انداز میں سے لڑکی آگے بڑھ کر سکندر کے کانوں سے پکڑ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے صرف اور صرف اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے کہ ہاتھ اس نے سکندر کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے کھینچا تھا، اور اس کے بٹن جو بند تھے وہ بھی کھل گئے تھے، کھلتے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ خود سکندر کے ساتھ پر چک چکی تھی، اور اسے اس حد تک اس کے قریب جا چکی تھی کہ سکندر کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی تو سکندر چاہتا تھا کہ اس کے بعد وہ بالکل جنونی ہو کر سکندر کی مرضی کے مطابق اس کے وجود پر جھکتی چلی گئی، اور دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہر حدود پار کرتے ہوئے سکندر اس پر حاوی ہونے لگا، اور پھر بغیر کوئی لحاظ رکھے وہ اس کے وجود پر مکمل طور پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ انزال کی حالت تو یوں تھی کہ جیسے اس کے وجود میں جان ہی باقی نہ رہی، مگر وہ چپ چاپ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی، اور اپنی تمام تر بے باکیاں اس کے وجود پر انڈیلنے کے بعد ایک گہری سانس خارج کر کے سکندر نے اسے دیکھا، اور آخری بار اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کے لبوں کو چھونے کے بعد کہنے لگا، واقعی ہی جیسا میں چاہتا تھا تم تو ویسی ہی نکلی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر جنونی بھی ہو سکتی ہے۔ تم نے تو آج میری عید کروا دی۔ وہ مسکرا کر یہ کہہ رہا تھا، اور وہ درد کی ماری انزال جس کے پورے وجود میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہ مسکرا گئی، کہنے لگی کہ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ کیا آپ کو سکندر بلا سکتی ہوں؟ سکندر مسکرا چکا تھا، اور وہ ایک بار پھر اس کے وجود پر حاوی ہونا چاہتا تھا، مگر وہ انکار کرنے لگی تو سکندر نے بھی زبردستی نہ کی تھی۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ اب مجھے چلنا چاہیے، جانا ہوگا۔ جیسے ہی بستر سے اٹھی تو اس کا وجود لڑکھڑا رہا تھا، پین کلر تو وہ ویسے ہی کھا چکی تھی۔ سکندر کہنے لگا کہ نہیں، اگر تم اس حالت میں گھر گئی تو کسی کو بھی تم پر شک ہو سکتا ہے، تو تم ایسا کرو، اپنے گھر سے کال کر کے بہانہ لگا دو کہ تم اپنے دوست کے ہاں ہو، کل تمہارا ضروری ٹیسٹ ہے تو لیٹ آؤ گی، اور اپنے سر کے نمبر سے کال کر کے بتا رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میری امی کبھی بھی نہیں مانیں گی، مگر سکندر نے اسے فون دے کر اس کی امی کا نمبر ملوایا تھا، اور خود ہی بات کرنے لگا۔ انزال تو یوں ہی بیٹھی تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، لیکن انتہائی پروفیشنل انداز میں سکندر اس کی ماں سے بات کر کے کہنے لگا کہ آج ہماری ایکسٹرا کلاسز ہیں، اور اس کے بعد ہم نے بچیوں کو گروپ میں بھی بنایا ہے، اور آپ کی بیٹی اپنی فرینڈ کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرنا چاہتی ہے، یہ تو کل دوپہر ہی واپس آئے گی، آپ کو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کی ماں نے جب اس قدر مؤدبانہ انداز میں بات کرتے ہوئے سنا تو آواز سنی تو فوراً ہی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے تو پڑھ لے، لیکن انزال نے مجھے اس بارے میں تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اور بہرحال انزال نے بھی بات کر کے بات کو ٹال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس گھر میں رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر سے کھانا آرڈر کر چکا تھا، اور رات ہوتے ہی ایک بار پھر سکندر اس کے وجود پر حاوی ہو چکا تھا۔ اگلے روز وہ چھٹی کے وقت ہی گھر پہنچی تھی، اور پھر اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر جانے سے پہلے وہ سکندر کی باہوں میں باہیں ڈال کر کہنے لگی کہ سکندر، آپ رشتہ لے کر تو آئیں گے نہ؟ دیکھیں، آپ نے جو کہا تھا میں نے پورا کیا، اب آپ اپنا وعدہ نبھائیں گے، باری ہے۔ وہ کہنے لگا، ہاں بالکل آؤں گا، میری جان، تمہارے گھر نہیں آؤں گا تو پھر کس کے گھر آؤں گا؟ یقین مانو، جو میں چاہتا تھا وہ میں پا چکا ہوں۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ سے جا کر سکندر یہ بولا تھا، اور وہ واپس گھر آ چکی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے سیدھا کمرے میں گھس کر فریش ہونے کے بعد سونے کا کہا تھا، اور اس کی ماں کہتی رہ گئی کہ ارے بیٹا، کتنی کمزور لگ رہی ہو، دیکھو تو رنگت پیلی پڑ چکی ہے۔ مگر وہ کہنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا، بس پڑھ کر تھکاوٹ ہو گئی ہے، تھک گئی ہوں، اب سونا چاہتی ہوں۔ اگلے روز جب وہ کالج گئی تو کافی شرمائی سی تھی، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ولیمے کے بعد یہ پہلا دن ہو۔ اپنے سسرال میں وہ شرمائی سب سے بات کر رہی ہو۔ کمرے میں جب پڑھان
کے لیے پروفیسر آیا تو وہ پروفیسر کو دیکھ کر بھی تھوڑی ہچکچا رہی تھی، مگر وہ بالکل سیریس ہو کر پڑھا رہے تھے۔ ذرا بھی بھنک نہیں لگنے دی تھی کہ ان کے اور انزال کے بیچ میں کچھ ہوا تھا۔ موقع پا کر وہ ایک بار پھر سکندر کے قریب آئی تھی اور فوراً اس کے سینے سے لگنے لگی۔ سکندر اس وقت اسٹاف روم میں کھڑا تھا اور اکیلا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے دور کر کے غصے سے کہنے لگا، کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی، اگر کوئی آ گیا تو اور تمہیں میرے سینے سے لگے دیکھ لیا تو۔ وہ انزال کو ایک دم سے غصہ ہونے لگا اور وہ غصے میں ہی بولا تھا، مگر پھر بھی وہ تھوڑی شرمندہ سی ہوتی کہنے لگی کہ بس کیا کروں، جب سے آپ کے قریب آئی ہوں اب مزید آپ سے دور نہیں رہا جاتا، آپ پلیز رشتہ لے کر آئیں نا میرے گھر۔ وہ کہنے لگا کہ آج شام کو ہی آؤں گا۔ وہ مسکراتی واپس جا چکی تھی۔ اگلے روز اتوار تھا اور شام تک تو وہ انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہیں آیا۔ بار بار وہ سکندر کو کال کر رہی تھی اور سکندر کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور آج اس کا بڑا بھائی اور والد بھی گھر ہی تھے۔ وہ ان کے درمیان بیٹھی یوں ہی باتیں کر رہی تھی کہ اور اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے باپ اور بھائی کو پتہ چل جائے کہ وہ ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچا کر کس قدر گھٹیا قدم اٹھا چکے ہیں تو شاید وہ اس کا کیا حال کرتے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ سن کر دروازہ کھولنے اس کے والد ہی گئے تھے۔ جب دروازے پر سکندر کو دیکھ کر آنکھیں خوشی سے چمک ہی اٹھی تھی اور اس کی والد سکندر کو دیکھ کر کہنے لگا، جی آپ کون؟ وہ فوراً اپنے والد کا بازو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو بتا رکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر کو پسند کرنے لگی ہے اور وہ بہت اچھے ہیں۔ آپ ان سے ملیں گے تو اب وہ آپ بھی ان کو دیوانے ہو جائیں گے۔ وہ میرا رشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ اس نے فوراً باپ کا بازو پکڑ کر کہا، ابو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جن کے بارے میں یہ وہی ہے۔ افتخار صاحب اس سے پہلے کہ انہیں اندر آنے کا کہتے تبھی انزال کا بھائی وہاں پر آیا اور جیسے ہی اس کی نظریں سکندر سے ملی تو وہ غصے کے مارے پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ اس کی تیز دھاڑ آواز سن کر تبھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ انزال کہنے لگی، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا کہ یہ رشتہ لے کر آنے والے ہیں؟ یہ وہی ہیں سکندر، میرے پروفیسر۔ مگر جس انداز میں گھور کر ابراہیم سکندر کو دیکھ رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے دونوں کا بہت مدت سے ٹاکرا چل رہا ہو۔ سکندر اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، ارے ایسے تھوڑا استقبال کیا جاتا ہے مہمانوں کا، آخر کو تمیز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انزال سکندر کی طرف بڑھی تھی، اور کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ بھائی آپ کو دیکھ کر غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو میرا رشتہ لے کر آئے ہیں نا، بتائیں نا آپ ان کو، شاید میرے بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اس وقت سین میں کھڑے تھے جب انزال نے سکندر مسکرا کر کہنے لگا، کون سا رشتہ؟ کیسا رشتہ؟ کس نے کہا تھا کہ میں رشتہ لے کر آؤں گا تمہارا؟ میں تو کچھ اور ہی بتانے آیا ہوں یہاں پر۔ انزال تو پاگلوں کی طرح کبھی اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی پروفیسر سکندر کو۔ جب ابراہیم نے آگے بڑھ کر سکندر کو کے گلے سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا، کمینے دفعہ ہو جو یہاں سے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ یہ کیا بار بار میری بہن کی طرف دیکھے جا رہے ہو؟ مگر سکندر اس کا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا، آواز نیچے، تمہاری بہن میرے ساتھ کتنی راتیں گزار چکی ہے کیا تم یہ جانتے ہو؟ جس کی بہن انزال جیسی ہو وہ کبھی بھی یوں دوسروں کے گریبان نہیں پکڑتے۔ ابراہیم کے تو 14 تبک روشن ہوئے تھے۔ انزال بار بار کہہ رہی تھی کہ سکندر آپ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر سکندر کہنے لگا کہ سنبھال کے رکھو اپنی بہن کو، کیا سمجھ رہے تھے تم؟ دو ہاتھ کر جاؤ گے اور پلٹ کر بھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا؟ تمہاری یہ بہن جو سمجھ رہی تھی کہ میں رشتہ لے کر آؤں گا بغیر نکاح کے، میں نے اس کے ساتھ 4 بار اس سے زائد۔ وہ کچھ بولتا ابراہیم اس کے منہ پر مکے مارنے آیا تھا۔ دونوں میں ہی ہاتھا پائی شروع ہو چکی تھی اور انزال سکندر کا یہ رخ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال بیڈ پر پڑی تھی، چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ سکندر کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مگر اسے ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی ماں اسے کوئی تسلی بھی نہ دے سکی۔ وہ بھی غصے اور صدمے کا شکار ہو چکی تھی۔ غصے سے کہنے لگی، بند کرو یہ تماشا، کاش جب تم میرے پیٹ میں تھی تب ہی مر جاتی، یا پھر تمہیں دنیا میں لانے سے پہلے ہی میں مر جاتی تاکہ مجھے یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا، تمہارے باپ اور بھائی کو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ انزال کا دماغ سن ہو چکا تھا
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سکندر ایسے کیسے کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا تھا؟ تبھی اس کا بھائی کمرے میں آیا اور اس نے شرم کے مارے وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا، طبیعت کچھ بہتر تھی اس لیے وہ اسے گھر لا چکے تھے۔ گھر آ کر روتے ہوئے وہ اپنے بھائی اور باپ سے معافی مانگنے لگے، قدموں میں گر گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن سکندر نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اس کا بھائی زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ شادی کرنا چاہتا تھا؟ اگر اس جیسا گھٹیا انسان تم سے شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرتا سمجھی تم؟ یہ تو اچھا ہوا تمہاری بھابھی گھر نہیں تھی، ورنہ پورے خاندان میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں پھیل جاتی۔ یہ میرا درینہ دشمن ہے اور پچھلے 10 سالوں سے مجھے ڈسنے کو بےتاب ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ تمہیں یوں ڈسے گا تو میں تمہیں کبھی بھی یونیورسٹی نہ بھیجتا۔ گھر والے ابھی باتیں کر رہے تھے اور وہ کمرے میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ایسا کیا ہوا ابراہیم اور سکندر کے درمیان جو وہ ان کے بدلے کی بھیڑ چڑھ چکی تھی؟ باہر سے اسے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ اپنے ہی دکھ میں نڈال ہو چکی تھی۔ اس کا بھائی اپنی پوری کارستانی اپنے ماں اور باپ کو سنا رہا تھا۔ آج 10 سال پہلے جب ابراہیم نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ باقی لڑکوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ کافی حشاش بشاش رہنے والا اور لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے والا تھا۔ ایسی ایک لڑکی تھی جسے دیکھ کر ابراہیم اس پر دل ہار چکا تھا۔ شروع سے ہی اس کے ساتھ پڑھنے والے ابراہیم اور سکندر کے بیچ ٹاکرا رہا کرتا تھا۔ کبھی کسی کے نمبر زیادہ آ جاتے تو دوسرا اس کے نیچے دکھانے لگتا اور تو کبھی ان کی لڑائی ہو جاتی۔ ابراہیم کی نظر جب اس لڑکی پر تھی تو تب بھی اس کا دوسرا دوست کہنے لگا کہ اس کا رشتہ تو سکندر کے ساتھ طے ہونے والا ہے، یہ تو اس کے خاندان کی لڑکی ہے۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ شاید اس کی کسی چچا تایا کی بیٹی ہے۔ یہ سن کر ابراہیم کے دل میں ایک عجیب سی گیم چلی تھی۔ اس نے چند روز میں بعد ہی اس لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا تھا، اور پھر جب وہ لڑکی اس کے محبت کے جال میں مکمل طور پر پھنس گئی تو ابراہیم کے ماں باپ نے اس کا رشتہ اپنے خاندان کی لڑکی سے طے کر دیا تھا، اور وہ لڑکی اس لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ ابراہیم نے اپنے خاندان کی لڑکی سے شادی تو کر لی تھی، اور جب سکندر کی کزن کو یہ پتہ چلا تو وہ تو اس کی ہاتھ سکندر سے منگنی توڑ رہی تھی اور اس کے بارے میں اپنے گھر میں بھی بات چلا رہی تھی۔ وہ تو بالکل پاگل ہو چکی تھی، اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے تھے اور اسے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا تھا۔ آج تک سکندر نے اپنے لیے نہ نہیں سنی تھی، اور جب خاندان کی لڑکی نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور پسند آنے والا لڑکا بھی کون تھا؟ ابراہیم تھا، تو اس کے اندر بھی بدلے کی آگ بھڑک چکی تھی کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر جا کر ابراہیم سے بدلہ ضرور لے گا۔ اور آج اس نے یونیورسٹی میں آنے کے بعد جب ایک روز لائبریری میں اس کے ہاتھ انزال کی ڈائری لگی تھی تو وہیں سے وہ بھی یہ جان چکا تھا کہ یہ لڑکی ابراہیم کی بہن ہے، کیونکہ اس نے اپنی ڈائری میں ساتھ اپنے باپ اور بھائی کی اور ماں کی تصویر بھی لگا رکھی تھی، اور اپنے پرسنل لائف کے بارے میں بھی اس میں بہت کچھ لکھ رکھا تھا۔ یوں وہ اپنے جال میں پھنسا کر اپنے بدلہ لے چکا تھا۔ سکندر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے گھر چلا آیا اور ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ تھا اور سگریٹ کے کش لیتا وہ دھوئیں کو ہوا میں شامل کرنے لگا اور بار بار ہنس کر خود سے یہی کہتا، اب آیا نا مزہ؟ اس ابراہیم کے بچے کو میں نے بڑا اچھا مزہ سکھایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کو تسکین دے رہا تھا، آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا، لیکن تبھی اس کی آنکھوں میں بار بار انزال کا چہرہ آنے لگا۔ جب وہ آخری بار اسے دیکھ کر اس کے گھر سے نکلا تھا تو وہ بے ہوش ہو رہی تھی، اور اسے اپنے عقب سے اس کی ماں کی چلانے کی بھی آواز آئی تھی۔ تب تک وہ نیچے گر چکی تھی۔ جب دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو وہ اسے لڑکی بے ہوش ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، مگر وہ بے رحم اسے اپنی انا کی تسکین سمجھ کر اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر واپس آ چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سونا چاہتا تھا مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار اسے انزال کا لمس یاد آ رہا تھا، وہ نازک اندام لڑکی جس قدر شدت سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کر رہی تھی، وہ بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ یہ تو حقیقت تھی کہ اسے سچ مچ ایسی لڑکیاں اچھی لگتی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ صحیح معنوں میں خود روانس کرتی ہوں۔ کتنی ہی دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا اور نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی میں گیا تو اسے لگا شاید وہ لڑکی یونیورسٹی آئی ہوگی، مگر ایک دن گزرے، 2 دن گزرے اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا، مگر انزال اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ پڑھانا چاہتا تھا لیکن اس کا بیہیویئر پہلے سے بھی زیادہ روڈ ہو چکا تھا۔ بار بار کلاس میں
اکثر لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ پتہ نہیں سر کو کیا ہو گیا، انزال کو کیا ہوا ہے، ارے کوئی پتہ تو کرو، زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ دوبارہ تو نظر ہی نہیں آئی۔ وہیں دوسری جانب انزال کا نام سن کر پروفیسر کو غصہ آ رہا تھا، تو غصے سے وہ ڈسٹر نیچے پھینک کر کہنے لگا، خبردار جو دوبارہ تم لوگوں میں سے میں نے یوں بولتے ہوئے دیکھا تو نام نہیں لے گا کوئی کسی کا۔ چپ چاپ یہاں پر پڑھنے آتے ہو تو پڑھو، یہاں پر تم پڑھنے کے لیے آتے ہو، دوستیاں کرنے کے لیے نہیں، کم سے کم میری کلاس میں تو بالکل بھی نہیں۔ سب خاموش ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ پڑھاتے ہوئے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی سکندر کو ہونے لگی تو وہ بک وہی ٹیبل پر پٹک کر باہر نکل گیا۔ سبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب سے انزال نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا ہے سر کے تو انداز ہی بدل چکے ہیں، کہیں دونوں کے بیچ میں کچھ چل تو نہیں رہا۔ سب آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ بہرحال جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ اس روز سکندر جلدی گھر چلا گیا تھا، لیکن اسے کہیں بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار انزال کے وجود تک رسائی چاہتا تھا، حاصل کر چکا تھا، اور اب بار بار اس کا یہی دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی دسترس میں آئے، ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہے، وہ اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنے اور پھر اس گھر کی اس کی ہنسی گونجے، وہ بستر پر اسے ملے اور وہ مسلسل یہ سب کچھ روز سوچ کر آہٹ میں چلانے لگا۔ غصے سے اس کی حالت پورے کمرے کی چیزیں بکھیر دی تھی اور پرفیوم توڑ ڈالے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ تک توڑ کے رکھ دیا تھا، ہر ایک چیز تہس نہس کر کے رکھ دی تھی کہ میں تمہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا انزال، تم صرف اور صرف بدلاتی اور میری محبت نہیں ہو، میں تمہیں کبھی بھی اپنی محبت نہیں سمجھ سکتا، سمجھی تم؟ وہ چیخ چیخ کر مسلسل یہی باتیں کر رہا تھا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اسے انزال سے شدید محبت ہو چکی تھی، وہی انزال شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی، کمرے میں بند بھوکی پیاسی بیٹھی کہتی رہتی کہ میں نے تو آپ سے سچی محبت کی تھی سکندر، یہ آپ نے کیا کر دیا میرے ساتھ، آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں، غلطی میرے بھائی کی تھی، یہ کیسی مردانگی ہے آج کل کے مردوں کی، کیا آج بھی بدلہ لینے کے لیے عورت کا سہارا لیا جاتا ہے؟ وہ بس رو رو کر پاگل ہوئے جا رہی تھی، مگر جب دماغ اور دل کی کیفیت اور برداشت نہ کر پائی تو اس نے گلدان توڑ ڈالا، اور کانچ کے گلدان کے ٹوٹنے کی آواز سن کر اس کی ماں جو اتنے دن سے اس سے بولی نہیں تھی فوراً دروازے کی طرف بڑھی تھی، اور پھر انزال کیا کر رہی ہو تم، دروازہ کھولو، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ مگر تب تک انزال اپنی نس کاٹ چکی تھی۔ انزال کی ماں نے تو فوراً اس کے بھائی کو بلایا تھا۔ دروازہ توڑ کر جب اندر گئی تو فرش پر خون بکھرا ہوا تھا پورا، انزال بالکل زر پڑ تڑپ رہی تھی اور فوراً اٹھا کر ہسپتال لے کر گئے تھے۔ تبھی وہاں اس کی وہ 2 سہیلیاں اسے یونیورسٹی سے پہلے پوچھنے کے لیے آ رہی تھی، اور آخر اتنے روز سے وہ یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی اور نہ ہی اس کی کال اٹینڈ کر رہی ہے، مگر اسے یوں ہاسپٹل لے جاتے دیکھ کر وہ بھی گھبرا چکی تھی کہ اسے کیا ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تھی اور بہت جلد پوری کلاس میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ انزال نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چمک گوئیاں ہو رہی تھی کہ جب سکندر کلاس میں داخل ہوا، یہ لفظ سن کر تو اس کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ اس نے فوراً بچوں کی طرح دیکھا، کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ سب اسے دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے۔ کہنے لگی کہ نہیں سر کچھ نہیں، مگر وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم لوگ انزال کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ لڑکی ڈرتے ہوئے کہنے لگی کہ انزال نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی نس کاٹ لیا، اس کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر تو سکندر وہیں سے بھاگا تھا اور شہر کے 4 ہسپتال اس نے چھان مارے تھے، تب جا کر کہیں اس ہسپتال میں اسے انزال ملی تھی۔ دیوانوں کی طرح وہ انزال کہتا ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا۔ جب ابراہیم نے اسے وہاں پر دیکھا تو اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارنے لگا تھا، کہنے لگا، کیا کرنے آئے ہو آپ یہاں کیا تم اسے تھوڑا تماشا لگایا تھا میری معصوم بہن کو اپنی باتوں میں پھنسا کر، اور آج اسے اس نوبت تک پہنچا دیا؟ کبھی بھی ایسی نہیں تھی جیسا تم نے کر دیا، اب مزید ہمیں کتنا برباد کرو گے؟ مگر سکندر کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں نے جو کیا غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مگر پتہ نہیں کیوں ایسا کر گیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ انزال کی ماں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہماری جان چھوڑ دو، ہمارا مزید تماشا مت بناؤ، یہاں سے چلو جاؤ، اور ہماری جو عزت بچی ہے اسے مزید خراب مت کرو۔ دن سکندر ایک سائڈ پر کھڑا ہو چکا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جب تک انزال ٹھیک نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا،
مجھے کچھ بھی نہ کہیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا تو سکندر کی جان میں جان آئی تھی، لبوں پر تھی، اور وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ بس ایک بار میرے اللہ، بس ایک بار مجھے آخری موقع دے دے، میں انزال کی زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر دوں گا، اسے کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ ڈاکٹر باہر آئے اور تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی تھی، لیکن اگلے 48 گھنٹے کافی حساس ہیں، آپ لوگ دعا کیجیے۔ وہ 48 گھنٹے سکندر نے ہسپتال میں ہی گزارے تھے، بغیر کچھ کھا پیے، بس بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا اور ٹک ٹکی دروازے پر باندھے دیکھتا رہتا تھا، اور بار بار انزال کی ماں سے معافی مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی انزال کو ہوش آیا تو کافی کمزور ہو چکی تھی، اپنی ماں اور بھائی کو دیکھ کر معافی مانگنے لگی۔ وہ دونوں ہی اسے دل سے معاف کر چکے تھے، کیونکہ وہ کافی اذیت برداشت کر چکے تھے، اس سے گزر چکی تھی۔ سکندر بھی کمرے میں آیا اور سکندر نے ان کو دیکھ کر انزال مزید رونے لگی، کہنے لگی کہ انہیں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، کہ یہاں سے میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سکندر اس کے پیروں کو ہاتھ رکھ چکا تھا اور اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ بلا شبہ وہ اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، اور پھر تو اس کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ فوراً اپنا پاؤں کھینچ کر وہ کہنے لگی، خدارا ایسا مت کرے، میں نے آپ سے محبت کی تھی، اور جن سے محبت کی جائے نا، انہیں یوں پاؤں تک نہیں لایا جاتا۔ میں تو آپ کو اپنے سر کا تاج بنایا تھا۔ مگر خیر، اس بات کا سن کر سکندر کا جی چاہا کہ ابھی زمین پٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ 2 دن بعد انزال گھر آ چکی تھی، مگر بار بار سکندر وہاں پر آتا، اور کبھی اس کی ماں فیورٹ کھانے کی کوئی چیز لے کر آتا، تو کبھی چاکلیٹ تو کبھی فروٹ۔ اس نے ہاتھ جو کر ابراہیم سے معافی بھی مانگی تھی، اور پھر جبکہ ابراہیم بھی اس سے معافی مانگ چکا تھا کہ مجھے معاف کر دو، اس وقت بس جوانی کہنا چاہتا، اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کتنا غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال وقت تھا، گزر گیا۔ ان دونوں انزال نے جب اپنے لیے سکندر کو یوں دیوانہ دیکھا اور بار بار اس کی منتیں تلنے کا رہا تھا، اس نے بھی اپنا رویہ کافی کچھ بہتر کر لیا تھا۔ جیسے ہی اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ فوراً رشتہ لے کر آیا تھا، مگر انزال بار بار انکار کر رہی تھی کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ سکندر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر مجھ سے نہیں کرنی تو پھر تم کسی سے نہیں کرو گی، میں بھی یہیں بیٹھا ہوں، اور تم بھی، جب تک تم ہاں نہیں کرو گی، میں روز یہاں تمہارے پاس آؤں گا، گھر کے چکر لگاتا رہوں گا۔ وہ جنونیت جو کبھی انزال نے چاہی تھی، اب سکندر دکھائی دینے لگی تھی، اور وہ سچ میں اسے دیوانگی کی حد تک محبت کرنے لگا تھا۔ بہرحال وہ مان چکی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو وہ دونوں کی شادی کر دے گی۔ وہ دونوں سکندر کے ساتھ اس کے گھر میں آ چکی تھی، اور وہ بالکل کسی ناول کے ہیرو کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چاہ رہا تھا کہ راستے میں پھول ہی نچھاور بچھا ڈالے۔ شاید اس نے جس قدر اذیت انزال کو دی تھی، وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، اور وہ دونوں کا رشتہ پہلے سے زیادہ اور بھی مضبوط ہونے لگا تھا۔ اس دوران ایک بار بھی سکندر نے انزال کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ایک بار انزال نے خود ہی کہا تھا کہ کیا میں آپ کو ہنسی نہیں لگتی؟ وہ اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور کہنے لگا، میں تمہارے ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد دونوں ازدواجی رشتے میں بند گئے تھے اور زندگی میں آگے بڑھ چکے تھے۔ لسنز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔